ایک بار نے پاس بولتے جس میں نے سیٹنگ کی ہے وہ کہتے ہیں الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لمن هو العزة والكمال الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده أحد بتوحيد وتفريد وتمجيد منازل ومراحل ومجالس بالبراهين التي لم يسبق إليها أحد من مخلوق ومنزود صاحب علم وحلم وحكم ونظم ونظم وعزم وجزم من صاحب اسم سواء كان نبيا ووليا وتقيا وجليا وعليا وبديا ورخيا حبيا تقيا بالكمال ثم نشهد أن سيدنا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصودنا حسيننا جميلنا وأنورنا منيرنا وآلانا أجلانا أبهانا أتقانا أنور أجدر أكبر أزهرنا محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا بے شمار شکر ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں، رحمتوں، سعادتوں، خوشیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہونے کو قریب ہو چکا ہے. آج رمضان المبارک اس مہینے میں یہ آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پچھلے جمعے تقریباً جمعۃ الوداع کی نیت سے ہم جمعہ پڑھا چکے ہیں کئی جگہوں میں، لیکن اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ اس مہینے پہ 5 جمعے آئے اور آج کا جمعہ جمعۃ الوداع ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں پھر آئندہ سال بھی رمضان کے مہینے میں یہ روزے رکھنے کے، رمضان کی یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اس دنیا کے اندر بہت سارے ادیان ہیں اور سارے ادیان میں سب سے خوبصورت دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے خوبصورت دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. اسلام سے پہلے بھی کئی ادیان گزر چکے ہیں، لیکن ہم نے اور آپ نے دین اسلام کو اختیار کر لیا ہے. باقی ادیان کو خیر آباد کہتے ہوئے ہم نے اسلام کو ترجیح دی اور اسلام کو قبول کر لیا. اسلام کو قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تقریباً بندوں کو اس کا پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، لیکن کیوں مسلمان ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ عموماً دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جا کر اعلان کرتے ہیں، شمولیت، آپ پروگرام دیکھتے ہیں شمولیتی پروگرام کے نام سے، تو اس پارٹی میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اور اس پارٹی کا رہبر اور رہنما کس طرح ہے، وہ کیسا ہے، اس کا لیڈر کیسا ہے، ان کا کپتان کیسا ہے، ان کا بڑا کیسا ہے. دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ اس پارٹی کا نصاب تعلیم کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس پارٹی کا منشور کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، منشور کیا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس پارٹی کا جو سربراہ ہے، اس سربراہ، اس پارٹی کے اس پیشوا، اس لیڈر کا، اس امام کا اپنی رعایا اور اپنے ماتحتوں پر اثر کیا ہے. ان 4 چیزوں میں اگر یہ پارٹی باقی پارٹیوں سے ٹھیک ہے، افضل ہے، تو بندہ کہتا ہے بھائی میں اس میں ہوں. اسی طرح ہم نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ بھئی ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا امام کیسا ہے.
تو میں قربان جاؤں. ہمارا رہبر، ہمارا رہنما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور دنیا ساری کائنات مل جائے ہمارے رہبر اور ہمارے لیڈر اور ہمارے قائد جیسا رہبر، لیڈر اور قائد لا سکتی نہیں ہے. مثال لانے سے کائنات قاصر ہے. ہمارا مشن کیا ہے؟ تو ہمارا مشن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ لا الہ الا اللہ یہی ہمارا دستور ہے، یہی ہمارا منشور ہے اور یہی ہمارا قانون ہے. اس جیسا مشن اور اس جیسا کوئی منشور دنیا میں ساری کائنات جمع ہو جائے، اس جیسا کوئی منشور لا سکتی نہیں ہے. اور ہمارا نصاب تعلیم وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. ساری کائنات مل جائے، اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے. اور چوتھی چیز کہ امام کا رعایا پہ اثر کیا ہے؟ وہ اثر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان پہ کیا اثر تھا. آپ روزمرہ واقعات پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی اپنے قائد کی تو ہر بندہ تعریفیں کرتا ہے، لیکن قربان جاؤں ہمارا قائد، ہمارا لیڈر اور ہمارا رہنما وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور ہمارے لیڈر کے شان کی کیا کہنے کہ اپنے تو کجا دشمن بھی جب آپ کو دیکھتے ہیں سارا دن مخالفت کرنے والے، سارے دن آپ کو گالیاں دینے والے، جو آپ کو پاگل بھی کہتے ہیں، جو آپ کو ساحر بھی کہتے ہیں، جو آپ کو مجنون بھی کہتے ہیں، لیکن جب خلوتوں میں بیٹھتے ہیں اپنی محفل میں تو کعبے کے سامنے بیٹھ کر ابو جہل جیسا دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے. کیا کہتا ہے ابو جہل؟ کسی نے پوچھا محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ کہنے لگا ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد. اللہ کی قسم ہے میں نے زندگی میں اپنی ان دو آنکھوں سے محمد جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا ہے. وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد. اللہ کی قسمیں میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے محمد جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. میرے پیغمبر یہ کافر آپ کا انکار نہیں کرتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ کافر اصل میں میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. میرے پیغمبر آپ کی امانت کو تو یہ بھی مانتے ہیں، آپ کی صداقت کے چرچے تو یہ بھی بیان کرتے ہیں. میرے پیغمبر آج آپ جیسا حسین اس دنیا میں نہیں، یہ تو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ تو مانتے ہیں کہ آپ جیسا امانت دار نہیں، یہ مانتے ہیں کہ آپ جیسا وفادار نہیں ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی دلدار بھی نہیں ہے. لیکن یہ اصل میں کیا؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. تو ایسا اللہ قائد، ایسا لیڈر، ایسا رہنما ساری کائنات مل جائے، اللہ کی قسم ہے ایسا لیڈر کوئی لا سکتا نہیں ہے. سارے انبیاء کی جماعتیں، اور ہم انبیاء کرام میں تفریق نہیں کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسله، ہم انبیاء کرام کے درمیان میں تفریق کے قائل نہیں کہ ایک کی عظمت کو بیان کی جائے اور دوسرے کی عظمت کو بیان نہ کی جائے، ایک کی بےعزتی کی جائے اور دوسرے کی عزت کی جائے. نہیں، ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم افضل و تفضیل کے ضرور قائل ہیں. اور وہ بھی اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا
بعضهم على بعض، اے لوگو یہ میرے نبیوں کی جماعت ہے جو میں نے ان میں بعض نبیوں کو بعض پہ فوقیت عطا کی ہے۔ اس کے ہم قائل ہیں، لیکن تقصیر کے قائل نہیں، ہر نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے قائل ہیں کہ بھائی ہاں فضیلت میں ہے، جیسے ہمارے لیڈر، ہمارے قائد اور ہمارے رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا قائد، آپ کی جیسا کوئی امام ساری کائنات مل جائے لانے سے کائنات قاصر ہے۔ یہ نبیوں کی جماعت ہم سب۔ اب ایک فرق میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 74 میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے بالکل کرشمے دکھائے، آسمان و زمین کے جلوے دکھا دیے، کرشمے دکھائے ہم نے۔ تو یہ تو خلیل اللہ کی شان ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ زمین پہ کھڑے کھڑے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے نظارے کروا دیے۔ لیکن جب باری آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو یہ میرے سامنے سورہ بنی اسرائیل ہے اور 15واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ خلیل اللہ کی یہ شان ہے کہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے اللہ نے آسمان و زمین کے نظارے کروا دیے، لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے اللہ نے فرمایا زمین پہ بیٹھ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پیغمبر آپ کو آسمانوں پہ اپنے پاس بلا کے تجھے نظارے کروا دیتا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا ہاں سیر اس لیے کروائی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اللہ فرماتے ہیں سیر میں نے کرائی آسمانوں کی، اور سیر اس لیے کروائی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اپنے محبوب کو اپنے قدرت کی نشانیاں دکھلا دوں۔ تو یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور یہاں میں نے آپ کے سامنے ایک ربط بیان کر دیا تھا کہ سورہ نحل میں امام المحدثین قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سورہ نحل میں آخر میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے پیغمبر آپ صبر کیجئے، اور صبر کا اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر مجھے معلوم ہے کہ صفا کی پہاڑی سے تکلیفوں کا آغاز ہو جائے گا، مجھے معلوم ہے کہ تیرے صحابہ کو مکی کی گلیوں میں دوزخ کیا جائے گا، میرے پیغمبر مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ساحر اور پاگل اور مجنون کہا جائے گا، میرے پیغمبر مجھے معلوم ہے کہ آپ پہ اجڑیاں پھینکی جائے گی، لیکن وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے پیغمبر آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور دنیا کا ماحول یہ ہے کہ جب بندہ پریشان ہو جائے تو جی کرتا ہے کہ باہر نکل جاؤں، اپنے جگری یاروں سے ملاقات کر لوں، کچھ حال دل ان سے سنوں، کچھ حال دل ان یاروں کو سنا دوں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر دنیا میں جب کوئی پریشان ہو جائے تو وہ باہر
باہر نکل کر دل کے حالات سناتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، لیکن تیری شان یہ ہے تجھے زمین پر باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے اپنی رحمت کی انگلی تما کے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں رحمت کی انگلی تما کے تمہیں آسمانوں کا سیر کروا دیتا ہوں۔ یہ ربط، یہ اشاعت و توحید و سنت کو اللہ نے اس علم سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ سبحان اللہ کہہ دے یار آج میرے لیے، ہاں جمعۃ الوداع ویسے بھی۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، اور اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا ہے لم یخلق الرحمن مثل محمد، اللہ نے محمد جیسا کوئی انسان پیدا نہیں کیا ہے، ابدا وحقق اللہ یخلق ابدا وحقق، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ نے یہ بات پکی کر دی ہے کہ اللہ یخلق، کہ محمد جیسا کوئی انسان پیدا بھی نہیں کرے گا۔ کیا یہ کمال کی ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے لنا شمس وللآفاق شمس، کہتا ہے دو سورج لوگوں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء۔ لوگوں دو قسم کی سورج ہیں، ایک تو یہ کائنات کا سورج ہے جو عشاء گزر جانے کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور ایک ہمارا سورج ہے جو یعنی جب روشنی چلی جائے تو وہ اندھیرے میں طلوع ہوتا ہے، وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یعنی مطلب اشعار کا یہ ہے کہ لوگوں کائنات کا جو سورج ہے وہ جب اندھیرا چلا نہ جائے، جب اندھیرا ختم نہ ہو جائے وہ چہرہ دکھا نہیں سکتا، لیکن لوگوں ہمارے سورج میں یہ کمال ہے کہ جہاں پر بھی شرک کے اندھیرے ہوں، جہاں پر بدعات کے اندھیرے ہوں، جہاں پر رواجات کے رسومات کے اندھیرے ہوں، وہیں پر ہمارا یہ سورج محمد الرسول اللہ اپنا چہرہ انور دکھا کے اللہ رب العالمین کی توحید و وحدانیت کے اجالے کروا دیتا ہے۔ وہیں پر جہاں پر اندھیرا ہو، یہ دنیا کا سورج تو اندھیرا جب چلا نہ جائے یہ اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا، لیکن ہمارے سورج میں یہ کمال ہے کہ جہاں پر اندھیرے ہی اندھیرے ہوں وہیں پر چہرہ دکھا کے روشنیاں کروا دیتا ہے۔ اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال ہی کر دیا، فرمایا یا رسول اللہ، لوگ اپنے اپنے بڑوں کی اشعار پڑھتے ہیں، اپنے اپنے بڑوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ہماری بھی چاہتے کہ ہم بھی اپنے آقا، ہم بھی اپنے لیڈر، اپنے محمد الرسول اللہ کے اشعار میں تعریف کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں۔ 2-3 بار اصرار کرنے لگے، اللہ نے اجازت دے دی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، پہلے تو آپ کے صحابی حسان کی چاہت تھی، لیکن اب میں اللہ کی بھی چاہتے کہ اس محفل میں حسان اٹھ کے تیری تعریف شروع کر لے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہے آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، کبھی نہیں دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا میری آنکھیں تو کیا ہے، کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اور میرے پیغمبر اللہ نے
آپ کو ایسا پیدا کیا ہے جس طرح آپ چاہتے گئے رب العالمین آپ کو پیدا کرتے گئے، آپ کو بناتا گیا، آپ چاہتے گئے، بس آپ کی چاہت کے مطابق کمال کیا ہے۔ تو یہ میرے پیغمبر کی شان ہے، ہمارا لیڈر یہ ہے، یہ ہمارا رہنما ہے، یہ پیغمبر ہمارا قائد و لیڈر ہے۔ تو اس لیے گورسیاں والوں ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ کائنات مل جائیں ہمارے لیڈر جیسا کوئی لیڈر لا سکتی نہیں ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے۔ اور شان دیکھیے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں اور بڑے ہی عظیم ہیں۔ قرآن میں دعا مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے میرے اللہ۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیغمبر، میرے قائد و میرے رہنما، آپ ان کی شان بھی سنیے۔ موسیٰ کلیم مانگتے ہیں، اللہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے مانگا نہیں۔ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب پیغمبر کیا میں نے تیرے سینے کو کھول کے نہیں رکھ دیا ہے؟ کیا میں نے کھول کے نہیں رکھ دیا ہے؟ موسیٰ خود مانگتے علیہ السلام، لیکن میرے پیغمبر کی شان دیکھیے، الم نشرح لک صدرک۔ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ آپ نے نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا کے رکھ دیا ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اے اللہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ آج کل بھائیوں کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں نا، بھائیوں کی دشمنی کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ معاشرہ تباہی اس لیے ہوا، یہ تباہی پہلی اس لیے چکی ہے کہ بھائی بھائی کے ٹانگوں کو کاٹنے میں لگا ہوا ہے، چاچا بھتیجے کے ٹانگیں کاٹنے میں لگا ہوا ہے، ماما بانجے کے ٹانگیں کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ معاشرہ تباہی اسی لیے ہوا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کی شان یہ ہے کہ دعا مانگتے ہیں، اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ اور وزیر وزر کو کہتے ہیں، اور وزر بوجھ کو کہا جاتا ہے۔ وزیر کو وزیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بادشاہ کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، اس کے ساتھ آسانی پیدا کرتا ہے اس کے لیے۔ تو میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ، میں نے تیرے بھائی کو تیرا وزیر بنا دیا ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ دعا مانگتے ہیں اور اللہ نے عطا کر دیا، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی شان دیکھیے، اللہ فرماتے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرے پیغمبر آپ کی بوجھ کو دنیا میں کسی اور کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سر کے بوجھ کو میں اللہ خود اٹھا دیتا ہوں، خود ہلکا کر دیتا ہوں۔ میری باتوں کو آپ جب قرآن سمجھیں گے نا تو آپ زندگی بھر قرآن کے عاشق بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کرے میری چاہت بھی ہے، میں آپ کو کسی کہانیاں سنانے کا قائل میں کسی جگہ میں نہیں، اور آپ کو تو ہوئی نہیں، کیونکہ آپ قرآن کے محب ہیں الحمدللہ، آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن سمجھیے یار، قرآن میں بڑا لطف ہے، اللہ کی قسم ہے۔ چھوڑ دیے اس خرافات کو، فلاں بابے نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ بھائی سب سے بڑا بزرگ کیا ہے؟ اللہ ہے بزرگی والا، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو سنی، چھوڑ دیے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی شان تو یہ ہے، اور میرے پیغمبر کی شان بھی یہ ہے۔ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، میرے پیغمبر موسیٰ کوئی طور پہ آ جا،
کوئی طور پہ بلا لیا تو موسیٰ علیہ السلام دوڑ دوڑ کے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے بلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے تو قوم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کس چیز نے تجھے اتنے جلدی میں ڈال دیا ہے کہ قوم کو پیچھے چھوڑ کے تو آگے بھاگتا ہوا آ رہا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے جواب دیا، فرمایا عجلت الیک رب لترضی، میرے اللہ میں دوڑ کے بھاگتا ہوا اس لیے آیا ہوں میرے اللہ تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ موسیٰ کلیم اللہ کی شان ہے، اللہ دوڑتا ہوا اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر کی شان تو دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر اتنا تمہیں عطا کر دوں گا فترضیٰ، کہ میرے پیغمبر تو راضی ہو جائے گا۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، باقی انبیاء کو بھی ہم مانتے ہیں، سب پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن میرے قائد و میرے رہنما، میرے لیڈر محمد مصطفیٰ، کائنات کے عظیم ترین انسان، کائنات کے عقل مند ترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا قائد ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ اس لیے گورسیا والوں ہم کیا ہے مسلمان ہیں۔ تو یہ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، میں قربان جاؤں ساری کائنات جمع ہو جائے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح کوئی لیڈر، کوئی رہنما وہ لا نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شان قرآن نے بیان کی ہے اور باقی انبیاء کی بھی بیان کی ہے، لیکن آپ کی شان تمام نبیوں پر حاوی ہے، یہ شان ہے۔ تو اس لیے ہم کیا ہے مسلمان ہیں۔ اور دوسری بات، یعنی آپ جب کسی پارٹی میں شمولیت کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی کا نصاب تعلیم کیا ہے، تو ہمارا نصاب تعلیم وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور ہمیں اس پر کیا ہے فخر ہے، شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں قرآن ہاتھ میں تھمایا ہے۔ ہمارا نصاب تعلیم یہ وہ لائب کتابیں، یہ وہ لائب کتابیں، اور یہ وہ معجز کلام ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ بالکل لا ریب الائب کتابیں، وہ کائنات کے لوگوں آپ کو دعوت اسلام دیتے ہیں کہ آئیے مسلمان ہو جائیے، اور مسلمان بھی یہاں وہاں کا نہیں، پکے اشاعتی مسلمان بن جائیے۔ دعوت دیتے ہیں، ہمارا کام دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے جہاں پر بھی دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے جس تک ہمارا آواز پہنچتا ہے تو ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، لیکن مسلمان بھی اشاعتی مسلمان ہو جائیں تاکہ قرآن سمجھ میں آ جائے۔ اکبر الہٰبادی کیا کہتے ہیں؟ مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر، یعنی گمراہ کرنے والے تمہیں شیطان سے بدتر بھی مل جائیں گے، پر ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ لیکن ہادی اور ہدایت دینے، یعنی ہدایت کے راستے پر چلانے والی تمہیں قرآن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی چیز مل سکتی نہیں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، کئی بیانات میں کہہ چکا ہوں کہ بھائی تمام اندھیروں میں اگر تم اندھیروں سے ہو کے نکل کر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس اندھیروں میں روشنی جو ہے جنت لے جانے کے لیے وہ رب کا قرآن ہے۔ تو ہمارا نصاب تعلیم قرآن ہے۔ اے گورسیا والوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس لیے ہم کیا ہے مسلمان ہیں، اور اللہ نے چیلنج دیا ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر سارے انسان و جنات جمع ہو جائیں اس بات کے لیے على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، یہ کہ وہ قرآن کا مثل لے کر آئیں، اللہ فرماتے لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضکم لبعض ظہیرا، وہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے ہیں اگرچہ وہ اس بات میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی بن جائے، قرآن نہیں لا سکتے۔ اور قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، یہ تو 114 سورتیں ہیں، یہ تو 6000 سے زائد آیتیں ہیں، یہ تو 30 پاروں پر مشتمل ایک کتاب ہے، تو یہ تو بہت مشکل ہے۔ اللہ نے اور آسان کر کے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے ہیں تو قرآن کی 10 سورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بار بار ہم بتاتے رہتے ہیں، ہمارے استاد محترم اساتذہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے، اور جو چیز اللہ براہ راست بنا لے، یعنی آسمان کو اللہ نے براہ راست بنا لیا ہے، زمین کو براہ راست بنایا ہے، تو جو اللہ کی زمین جیسا کوئی زمین نہیں لا سکتے، ساری کائنات مل جائیں اللہ کے آسمان جیسا کوئی آسمان نہیں لا سکتے ہیں، تو گورسیا والوں رب العالمین کے قرآن جیسا قرآن کیسے بنا کے لا سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں لا سکتے، چیلنج اور بھی کم کر دیا، فرمایا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن مجید کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کر ہی لے آئیں۔ بڑے بڑے عربی دان اور بڑے بڑے عربی پہ عبور رکھنے والے اور بڑے بڑے صحبان ابن وائل جیسے شعراء اور بڑے بڑے لبید جیسے شعراء بھی جب کعبے کے دروازے پہ، کعبے کی چوکھٹ پہ دیکھتے ہیں لٹکا ہوا قرآن کی سورت کو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو وہ بھی فوراً یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم ہے محمد کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اگر کلام ہے تو صرف رب العالمین کا کلام ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے۔ تو یہ ہمارا نصاب تعلیم قرآن ہے، اس لیے گورسیاں والوں ہم کیا ہے، مسلمان ہیں، یہ ہمارے پاس ہی نصاب تعلیم ہے، اور ہمیں اس پر کیا ہے، اس پر ہمیں فخر ہے۔ لوگوں نے آج کل اسے دمپوکوں کے لیے، تعویذ گنڈوں کے لیے، بس یہ قرآن اس لیے سمجھنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی قسم ہے یہ بس وہ کسی نے بھینس کے، کسی نے گائے کے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، کسی نے یہاں باندھا ہوا ہے، کسی نے یہاں باندھا ہوا ہے، کسی نے یہاں باندھا ہوا ہے، یار یہ ڈرامے، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہوں گے انشاءاللہ، میں نے اس کے لیے پورا ارادہ کیا ہوا ہے، اور آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو کافر بھی مانتے تھے کہ قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب کائنات مل جائے، اور میرے عزیزوں ایک بات کہہ دوں، دنیا کی جتنی ڈگریاں تم جمع کر لو، اگر قرآن سے بے خبر ہو تو وہ ڈگریاں کسی کام کے بھی نہیں ہے، وہ تم جاہل کے جاہل ہی وہ بندہ رہ جائے گا اگر قرآن سے وہ جاہل ہے، اگر قرآن کا اسے کوئی پتہ نہیں۔ ڈگریاں دنیا کی یہ ڈگریاں کام نہیں آئے گی، جب قرآن کا علم ہو اور ساتھ دنیا کی ڈگری بھی ہو تو پھر نور لا نور، لیکن صرف یہ کسی کام کا بھی نہیں۔ تو یہ ہمارا نصاب تعلیم ہے، تو اسی لیے گورسیاں والوں ہم مسلمان ہیں، کائنات کے غیر مسلموں کو میں یہاں مسجد فاروقیہ لاشاعت توحید و سنت کے اس منبر سے یہ دعوت اسلام دے رہا ہوں کہ آئیے اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ بڑا پیارا مذہب ہے،
ہم تو اس لیے مسلمان ہیں. اور تیسری بات کہ ہمارا پروگرام کیا ہے. ہاں پروگرام کو دیکھا جاتا ہے نا، اس جماعت کا مشن کیا ہے. تو ہمارا مشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی مشکلات میں کام آنے والا نہیں، کوئی بنا اسباب سننے والا نہیں. اگر ہے تو کرسیاں والوں زور سے کہو وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہی ہے، بلکہ مبارک ہو اللہ ہی ہے. حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، رازق خالق مالک. اور پورا قرآن مجید اسی کلمے لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے، پورا قرآن اسی کلمے کی تفسیر ہے. اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فعلم جان لے انہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اگر ہیں تو صرف اللہ ہے. یہ سورہ محمد آیت نمبر 19 میں فرمایا ہے. اور قرآن اسی طرح کہتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم، میرے پیغمبر جب بھی انہیں کہا جائے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود کوئی مشکل کشا نہیں ہے مگر صرف اللہ ہے، یستکبرون، یہ تکبر کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. ہاں یستکبرون، سورہ صافات آیت نمبر 36. اور اسی طرح فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتے ہیں بے شک میں ہی اللہ ہوں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اگر ہیں تو صرف اللہ ہے. یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں فرمایا ہے. اور صرف یہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی مسئلہ توحید ہے جو سیدھا قیامت والے دن جنت میں لے جائے گی. باقی اعمال بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے تو جنت نہیں مل سکتی، پکا جہنمی ہوگا. اور اس میں اور مودی سرکار میں بالکل فرق نہیں، جس کے عقائد میں شرک بھرا ہوا ہو. تو اللہ نے فرمایا صرف تسبیح رولنا نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ نماز کے بعد ایک سبحان اللہ کا اور جنت کے 8 دروازے کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، صرف اس سے کام نہیں چلے گا. ہاں اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. ہم مسلمان کا منشور شرک نہیں ہے، مسلمان کا منشور قبر پرستی نہیں ہے، مسلمان کا منشور مزار پرستی نہیں ہے. مسلمان کا منشور اگر ہے تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو. یہ وہی پروگرام ہے، اور مسلمان کا پروگرام ہونا بھی یہی چاہیے کہ مسلمان کے رگ رگ میں یہ کلمہ بس جائے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اگر ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سورہ آل عمران آیت 18. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ تم ساروں کو جمع کرے گا الی یوم القیامہ، قیامت میں. یہ سورہ نساء آیت 87. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو الخالق.
خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ هو الخالق الا هو الخالق کل شیء، ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری کائنات کا رازق بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ یہ سارا قرآن اس کلمہ توحید کی تشریح ہے۔ سنیے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ میرے پیغمبر اگر یہ آپ کی بات مانتے نہیں تو آپ کہیں میرا کام بیان کرنا ہے، اگر مانتے ہو تو مان جاؤ، اگر نہیں مانتے ہو تو نہ مانو۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو کون کافی ہے؟ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو، اللہ ہے۔ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا دستور ہے۔ ساری کائنات مل جائیں، اس جیسا کوئی منشور دستور لا سکتی نہیں ہے۔ اگر نہیں لا سکتی ہیں تو پھر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا بھی ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے لوگوں میں نے جس نعمت سے تمہیں نوازا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ تم اس پہ خوشیاں منا لو۔ یہ بھائی خوشی ہے، ہمیں فخر ہے کہ اس دستور سے، اس منشور سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ تو یہ ہمارا پروگرام ہے، اسی کو ہم نے دنیا کے کونے کونے میں بیان کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ حاجت روا، برکتیں عطا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، بگڑیاں بنانے والا اور بگاڑنے والا یہ صرف کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن کہتا ہے آج لوگ آتے ہیں بھائی فلاں تعویذ گر نے میرے کاروبار کو ٹپ کر دیا ہے، فلاں تعویذ گر نے میرا یہ نقصان کر دیا ہے، فلاں تعویذ گر نے یہ نقصان کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا میرے بندو، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو ساری کائنات کے تعویذ گر مل جائیں اور سارے کائنات کے پیڑ مل کے بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے نہیں ہے، وہ مصیبت روک سکتے نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر بالفرض اللہ تمہیں خیر سے نوازنا چاہے تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، یہ سارے کائنات کے پیڑ مل جائیں اور سارے کائنات کے تعویذ گر مل بھی جائیں تو اللہ اگر خیر عطا کرنا چاہے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ وہ حضرت حبیب تھا یا غالباً حضرت حباب رضی اللہ، مسلمان ہوئے، عورت کے غلام ہیں، کہنے لگی تو مسلمان ہو گیا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگی میرے سوالوں کا جواب دینا، ما تقول فی اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایک دم کہنے لگے صنمان اب کمان لا یسمعان لا ینفعان ولا یضران، وہ یہ تو دو بت ہیں نہ جو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اگر تو ان کے سامنے ماتھے رگڑے، سجدے کرے، رکوع کرے، یہ تجھے نفع نہیں دے سکتے، اور اگر بالفرض تو ان کی عبادت چھوڑ دے تجھے ضرر بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ضرر اگر تمہیں اللہ دے گا تو وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اچھائی دے گا، کوئی خیر عطا کرے گا تب بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ ویسے کہہ رہے ہیں بھائی فلاں تعویذ گر نے یہ کیا، وہ کچھ نہیں کر سکتے، لوگوں کے عقائد خراب کیے ہوئے ان مولویوں نے۔ اللہ فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ رازق کون ہے؟
روزی عطا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ ہمارا پروگرام ہے، یہ ہمارا منشور و دستور ہے، اس لیے گورسیا والوں ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ اور کمال کے علامہ اقبال شہید نے اور کیا کہتے ہیں؟ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اقبال کے اشعار سنا رہا ہوں گورسیا والوں، یہ نہ ہو کہ کل آپ کے مولوی صاحب نے بھی ذکر و اذکار کی کروایا ہے۔ ذکر کا میں قائل ہوں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن یہ جو مخصوص ٹولے بنا کر ذکر کرتے ہیں نا، یہ بالکل ناجائز ہے، اس پر کوئی ان کے پاس دلیل نہیں، اور اگر ہے تو لے کر آئیں۔ یہ مہینے میں ایک دن جمع ہو جاتے ہیں اور چادریں اوپر ڈال کر نا، دروازے بند کر، لائٹیں بند کر کے، ہاں ہو یہ میں اقبال رحمہ اللہ کے اشعار پڑھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں صنم کا داغ ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ ہوں، لا الہ الا اللہ۔ کیا کہ تو نے متاع غرور کا سودا فریبی سود و زیاں، لا الہ الا اللہ ہوں، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیون، یعنی مال دولت کی وجہ سے لوگ بڑے ہی گمراہ ہوئے، اور رشتہ اور پیون، یعنی آج اگر کوئی 40واں کرنے پہ اتر جائے، کوئی چوتھا جمعہ کرنے پہ آ جائے تو کہتے ہیں بھائی رشتہ داری ہے۔ یہی بات کر رہے ہیں اقبال مرحوم، کہتے ہیں یہ رشتہ و پیون، یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گمان، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ظالم انسان یہ تم نے ویسے ہی اپنے وہم و گمان کے بت بنائے رکھے۔ دھکا دے دے اگر اسلام کے مقابلے میں آتے ہیں، وہ کون سا رشتہ دار ہے، وہ کون سا بھائی ہے، وہ کون سا چچا ہے جو اسلام کے مقابلے میں آ جائے اور تو اس سے مجبور ہو جائے اور کرار بن جائے؟ ہاں تو یہی کہتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں یہ خرد ہوئی زمان و مکان کی زناری نہ ہے زمانہ مکان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگ تو ترانے تب پڑھتے ہیں، لوگ ترانے تب ادا کرتے ہیں جب بہار آ جائیں، جب آسانیاں اور خوشیاں آ جائیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ نغمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے ہزار، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کہتے ہیں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، یعنی یہی تو بت ہوا کرتے ہیں جو آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو اسلام سے پھیر لیتے ہیں۔ اس دن میں نے کہا تھا کہ یہ بغیرتی ہاں صرف ہم میں ہی پائی جاتی ہے کہ وہ ہمارے گھر میں رہتا ہے، ہم ان سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ بھائی رشتہ دار آئے ہوئے، کبھی تو اس کے گھر جاؤ اور ایسی بے دینی کر اس وہاں پہ، یا اس سے کہو کہ یہ بے دینی چھوڑ دے، وہ چھوڑتا ہے تیرے لیے نہیں، بس یہ ہم میں یہ بات ہے بھائی، رشتہ دار خفا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر چبت جماعت کی آستینوں میں، لیکن مجھے حکم اذان، اور وہ کیا حکم ہے؟ ہم نے یہی اذان، یہی صدا لگانی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہی گورسیا والوں ہمارا منشور ہے، یہی ہمارا دستور ہے، اس لیے گورسیا والوں ہم کیا ہے؟ مسلمان کائنات والوں، میں آپ کو دعوت اسلام دے رہا ہوں کہ آئیے، میں اسٹیج سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آ جائیے، اسلام میں داخل ہو جائیے، مسلمان ہو جائیے، اور پکے اشاعتی مسلمان ہو جائیے، تاکہ قرآن سمجھ میں آ جائے۔ اور چوتھی چیز کہ اس لیڈر اور اس رہنما، اس بڑے، اس قائد کا عوام پہ، اپنے رعایا پہ اثر کیا ہے، وہ مثال صحابہ کرام کے رنگ میں اور صحابہ کی صورت میں دنیا کے سامنے ہے۔ اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ کل انشاءاللہ عید الفطر کی نماز 8 بجے ادا کی جائے گی۔